بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں اس داستان کو آج اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ کل تک کا جو ریکیپ ہے وہ کیا ہے؟ نام ہے بادشاہ کا ابرہہ، ملک ہے یمن، ہدف ہے مکہ، ہدف ہے کعبہ، لشکر ان یوزول ہے، ہاتھیوں کی فوج بڑھ رہی ہے، ہاتھیوں کی دہشت ہے، ہاتھیوں کی آواز ہے، ہاتھیوں کے قدم جب پڑتے ہیں تو ماحول میں ایک عجب سی دہشت چھا جاتی ہے۔ اس بڑے لشکر کے ساتھ، اس بظاہر عظیم الشان لشکر کے ساتھ، اس لشکر کا سربراہ جس کا نام ابرہہ ہے اپنی پوری دہشت کے ساتھ ہاتھیوں سمیت اس قافلے سمیت بڑھ رہا ہے۔ منزل ہے مکہ، منزل ہے کعبہ، اور لشکر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ کسی بھی وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال مقابلہ ون سائیڈڈ لگ رہا ہے، اس لیے کہ اہل مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے کہنے پر حضرت عبد المطلب اور ابرہہ کی بات چیت ہو چکی ہے۔ اب مکہ خالی ہے، ابرہہ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، مکہ قریب ہے، کعبہ قریب ہے، ہاتھی بڑھتے جاتے ہیں، مکہ قریب آتے جاتا ہے، کعبہ قریب آتے جاتا ہے۔ فضا میں دہشت جاری ہے، فیل کا سفر، ہاتھیوں کا سفر جاری ہے۔ ادھر اہل مکہ ہے، ادھر اہل فیل ہیں۔ کہ اب جو یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ ڈھانے مکے کے نزدیک پہنچا ہے کہ اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یہ جس ہاتھی پر سوار ہے، فوج کی پیش قدمی جاری ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی جس پہ ابرہہ خود سوار تھا، فوج کی قیادت کر رہا تھا، اچانک یہ ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا ہے۔ اس غیر متوقع حرکت کی وجہ سے سب پریشان ہیں، ہاتھیوں کا لشکر رک گیا ہے، قدم تھم گئے۔ اب فضا میں وہ شور نہیں ہے، اب ہاتھیوں کے قدم پڑنے کی دہشت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک عجب مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ قافلہ سالار کی سواری بیٹھ گئی ہے۔ اب باقی باتیں سیکنڈری ہو گئی، پہلا مسئلہ ہے کہ یہ سواری آگے چلے گی تو پھر پورا لشکر آگے چلے گا۔ اس ہاتھی کو اٹھانا ہے، قافلے کو چلانا ہے، ہر طرح سے اس جانور کو تکلیف دے گی، اس کے جسم پر ضرب لگائے گئے، زخم لگائے گئے، ہاتھی کھڑا نہ ہو کے دیا۔ اور جب قصہ مختصر بہت مشکل سے وہ سواری جب کھڑی ہوئی ہے تو اب اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک عجب معاملہ ہے، گویا جیسے کوئی بڑے خوف کے عالم میں کعبے کی طرف دیکھ رہا ہو کہ اچانک کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، ذرا ایک لمحے کو ایک کام تو کرو، اس ابھی ہاتھی کا پھیر جانب میں، ہاتھی کا منہ جانب میں کعبہ ہے، جانب میں مکہ ہے، ذرا اس کا منہ پھیر کے تو دیکھو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ عجب معاملہ ہوا، جیسے ہی ہاتھی کا منہ پھیرا گیا ہے، وہی ہاتھی جو ایک قدم آگے بڑھانے سے گریزا تھا وہ ایک دم تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ اب جو واپس اس کا منہ کعبے کی طرف، مکے کی طرف پھیرا گیا، پھر وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ اب یہ فوج جو اب سے کچھ لمحات پہلے تک بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی کہ آف کورس مقابلہ ون سائیڈڈ ہے، سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں کی فوج اور سامنے کئی سو، سامنے ہے ہی نہیں اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے، سامنے کچھ نہیں اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ اب جو یہ عالم ہوا ہے تو اب فوج میں ذرا سراسیمگی پھیلی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ گویا فوج پر اب ایک رعب طاری ہو گیا۔ منظر نامے میں چھوٹی سی صحیح تبدیلی آئی ہے کہ کوئی معاملہ تو ہے۔ قافلے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، قافلے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ حیرت میں مبتلا ہیں کہ اچانک کسی کی نظر آسمان پر پڑی ہے۔ اب آسمان پر دیکھا ہے تو آسمان پر منظر بدل رہا ہے، کچھ پرندے نظر آتے ہیں آسمان پر۔ کسی نے کسی سے کہا ارے یہ کیا ہے، کسی نے کسی سے کہا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا
کہ اب سب کی نظریں، پھر کیا تھا کہ کعبے سے ہٹ کر، مکے سے ہٹ کر اس قافلے والے کی نظروں، قافلے والوں کی نظریں آسمان پر ہے. یہ کیسا ماحول ہے آسمان میں؟ یہ پرندے اچانک کیوں آتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ کیسی فضا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ کیسی غیر متوقع اور اچانک موومنٹ ہے؟ ابھی قافلے والے وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ پرندوں کی تعداد تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. ماحول میں کوئی ایسی تبدیلی بظاہر تو نہیں ہے جو پرندوں کے آنے کا سبب بنے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ پرندوں کی تعداد اور بڑھ رہی ہے. ہاتھی والوں کی حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے، پرندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ وقت نہیں لگا کہ وہ آسمان جو کچھ دیر پہلے صاف تھا، گویا پرندے سائبان کی طرح لشکر پر چھا گئے. اب منظر بدل رہا ہے. یہ وہ منظر نہیں ہے جو ابرہا نے چاہا تھا، یہ وہ منظر نہیں ہے جو ابرہا نے سوچا تھا. اب اس کی نظر کبھی اصحاب فیل پر، کبھی ابابیل پر. اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ صرف پرندے نہیں ہیں بلکہ کچھ عجب عالم ہے. ان پرندوں کی موومنٹ بھی غیر متوقع ہے. ان پرندوں کے پاس کچھ اور بھی ہے. کیا ہے؟ ابرہا دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں. ہر پرندے کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر ہے. ہر پرندے کی چونچ میں ایک اور کنکر ہے. یعنی کہ ہر پرندے کے پاس چنے کے دانوں کے برابر 3 کنکریاں ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن ابھی اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنے سے پرندے، اتنی سی کنکریاں ہیں، سامنے ہاتھیوں کا بڑا لشکر ہے. ابھی یہ منظر جاری ہے. پرندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہیں. لیکن اب وہ ہونے جا رہا ہے ابرہا کا لشکر جس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جنہیں اپنی ہاتھیوں کی فوج پر تکبر تھا، اب اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہوئے جب عجب منظر دیکھا. جب پرندوں نے، جو بظاہر بہت چھوٹے تھے، نیچے اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، لیکن اب پرندوں نے اپنے پنجے کھولنا شروع کیے. پرندوں نے پنجے کھولنا شروع کیے. گویا کسی گولی کی رفتار سے وہ کنکر برسنا شروع ہوئے ہیں. کنکریوں کے برسنے کی آواز، ہر کنکری کا حال یہ تھا کہ وہ فوجی کے سر پر پڑتی ہے، پیر سے نکلتی ہے تو کچھ لمحوں میں ہاتھیوں کی فوج کا شرازہ بکھرنا شروع ہوا ہے. ادھر ایک ہاتھی گرا ہے، فضا میں خوف ہے. دوسرا ہاتھی گرا ہے، فضا میں مزید خوف ہے. ایک ہاتھی والا گرا ہے، ادھر دوسرا ہاتھی والا گرا ہے. منظر بدل رہا ہے. جس کا جدھر منہ سمایا ادھر بھاگنے لگا. لیکن اللہ کا عذاب تھا، کسی کو پناہ نہیں تھی. ابابیل کے پتھر برستے رہے، فیل کے جسم ترستے رہے. اور پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر جس سے زمین لرزتی تھی، جسے دیکھ کر اہل عرب دہشت زدہ ہوتے تھے، اب ان کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم گوشت کے لوتھڑے بننا شروع ہو گئے. اور چونکہ وہ بے تحاشا بھاگ رہے تھے، اب پورا میدان ان کے جسم کے اعضاء جو ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو رہے تھے اس سے میدان بھر رہا ہے. ابرہا جس کی حفاظت کا خاص انتظام تھا وہ بھی عذاب سے نہیں بچ پا رہا. اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی ہے، لیکن روایات کے مطابق اس کی ایک ایک انگلی اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی. آسمان سے گرنے والی کنکریوں نے اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے، حتیٰ کہ وہ انسانی تاریخ کی عبرتناک موت سے دوچار ہو گیا. منظر کلی طور پر بدل گیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا کیا؟ آسمان والے کی اپنی مرضی، آسمان والے کی اپنی مرضی تھی. آسمان والے کی مرضی تھی. آسمان پر چھائے ابابیل چھا گئے، فیل گھبرا گئے. اور آج بھی یہ مقام وادی مکہ کے قریب موجود ہے. میں آگے بڑھتا ہوں تیزی سے. آج بھی یہ مقام موجود ہے جسے وادی محشر کہا جاتا ہے. اور اگر اس جگہ کے آپ کو مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ آج بھی جب سب حج پر جاتے ہیں تو ایک مقام ہے، ایک وادی موجود ہے کہ جہاں پر مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور منا شروع ہوتا ہے. اس کے قریب، اس کے درمیان کا جو مقام ہے، تمام حجاج کرام اس مقام سے گزرتے ہیں. وادی محشر اسے کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت
حجۃ الوداع کر رہے تھے، حجۃ الوداع کر رہے تھے مزدلفہ اور منا کے دوران اس مقام سے سرکار دو عالم گزرے ہیں، وادی محشر سے گزرے ہیں. آپ نے فرمایا ہے یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے سنت ہے کہ جب بھی یہاں سے گزرا جائے تو تیزی سے گزر جایا جائے. وادی محشر، اگر آج بھی جب حج پہ جاتے ہیں ایک بورڈ آتا ہے مزدلفہ اینڈز ہیئر، اختتام حدود مزدلفہ، اس سے کچھ آگے ایک اور، تمام حجاج کو یاد ہے، اس سے کچھ آگے ایک بورڈ آتا ہے منا سٹارٹس ہیئر، آغاز حدود منا. یہ مزدلفہ کے ختم ہونے اور منا کے آغاز کے درمیان کا جو رستہ ہے یہ وادی محشر ہے. یہ وہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ تو تھی ہاتھی والوں کی داستان، لیکن داستان ختم نہیں ہوئی ہے، داستان تو شروع ہوئی ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن واقعہ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے، ایسا واقعہ کہ جس نے دنیا بدل دی ہے، ایسا واقعہ کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ واقعہ اسی لیے تو نہیں ہوا تھا، وہ کیا ہے؟ ذرا پہلے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا. قرآن کی ہی آیات سے آغاز کیا گیا تھا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واقعہ آپ نے سن لیا، لیکن قرآن کے ہی الفاظ میں پھر پورا سورہ سنتے ہیں اور جواب دیکھتے ہیں قرآن نے کیا بتایا. کہ جو سوال پہلی آیت میں اٹھایا گیا ہے کہ دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سنیے سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قرآن کے الفاظ میں سن لیجئے کہ ہوا کیا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ بڑی حقارت سے دیکھ رہے تھے سامنے والوں کو، سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے تو مقابلہ ون سائیڈڈ ہے. کیا تمہارے رب نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ کیا کیا؟ کیسے اکارت کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تو پھر ہوا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. سنیے قرآن کے الفاظ میں کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کا انجام کیا ہوا. فجعلہم کعصف مأکول، ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. کہاں ہاتھی، کہاں ہاتھی والے، کہاں اتنا روب دبدبا طاقت، سامنے کوئی فوج ہی نہیں تھی. ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. یہ واقعہ ہو گیا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی ایک اور واقعہ ہونا ہے، کائنات کا ایک بہت اہم واقعہ ہونا ہے، جس کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ کہیں یہ واقعہ اسی لیے تو نہیں ہوا تھا، اسی کا اہتمام تو نہیں تھا، یہ پروٹوکول تو نہیں تھا. وہ کیا واقعہ ہے؟ اگلے قصے میں عرض کریں گے انشاءاللہ.